عرب کے صحرا کے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ یہاں مسعود نامی ایک آدمی رہا کرتا تھا جو ایک چھوٹا سا تاجر تھا، جو یہاں کا مال لے کر دوسرے علاقوں میں جا کر بیچا کرتا تھا، لیکن یہ بہت سخت مزاج اور ظالم تھا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جس پہ لاد کر وہ سامان دور دراز علاقوں میں لے جایا کرتا تھا، لیکن وہ اس اونٹ کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کے طاقت سے زیادہ اس پر سامان لاتا تھا۔ ایک دن اونٹ بیمار پڑ گیا۔ مسعود نے اس کا ذرا خیال نہیں رکھا۔ وہ کچھ بھی خرچہ اس پر نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ صرف اس معصوم اونٹ سے کام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے دن مسعود کو ایک بھاری سامان دوسرے علاقے میں پہنچانا تھا۔ اس نے اونٹ سے کہا کہ تو جلدی ٹھیک ہو جا، اگر تو کل تک ٹھیک نہ ہوا تو تجھے لاتے مار کے ٹھیک کر دوں گا، تجھے میرا سامان پہنچانا ہے۔ اونٹ بیچارہ کیا کرتا، وہ تو اور زیادہ بیمار اور بالکل ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب دوسرے دن تاجر اپنا بھاری سامان باندھ کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو اور زیادہ بیمار بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو بہت شدید غصہ آیا۔ اس نے بڑی سی ڈنڈی لی اور اس اونٹ کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اونٹ کو مار مار کے زخمی کر دیا تھا۔ وہاں سے ایک لڑکی جا رہی تھی جس کا نام مرجینہ تھا۔ مرجینہ نے جب دیکھا کہ ایک ظالم انسان ایک معصوم سے اونٹ کو لکڑیوں سے بری طرح مار رہا ہے تو اس کو زاروں قطار رونے لگی۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اس آدمی یعنی مسعود کے پاس گئی اور کہا اسے چھوڑ دو۔ مسعود نے کہا ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ میرا اونٹ ہے، یہ تیرا اونٹ نہیں ہے جو اس پر روب جما رہی ہے۔ میں اس کو ماروں یا اس کا خون نکالوں، تجھے اس سے کیا؟ مرجینہ نے کہا یہ میں تجھ سے خرید لوں گی، لیکن تو اسے بھی چھوڑ دے۔ مسعود نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کے پیسے دے۔ تو کہا کہ پیسے دوں کل آ کر لے لینا، لیکن اسے بھی چھوڑ دو۔ اور اس طرح مسعود اسے لاتے مارتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ مرجینہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ یہ مٹی کے برتن بنایا کرتی تھی اور بیچا کرتی تھی۔ یہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ ایک ہمت والی اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس نے اونٹ کی بڑی دیکھ بھال کی، اس کی مرہم پٹی کری، اس کا خیال رکھا۔ دوسرے دن مسعود اس سے پیسے لینے آ گیا۔ اس نے مسعود کو ڈانٹ کے بھگا دیا کہ ابھی تو اونٹ ویسے ہی بہت بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہوں، میرے پاس ابھی پیسے کا انتظام نہیں ہے، تم اب 5 دن بعد آنا اور اس کے پیسے لے جانا، ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ مسعود نے کہا ٹھیک ہے، میں 5 دن بعد آؤں گا پیسے لینے، اگر پھر بھی پیسے نہ دیے تو اس اونٹ کی طبیعت خراب ہو یا صحیح ہو، میں اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مرجینہ نے غصے سے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ مرجینہ نے دن رات اونٹ کی دیکھ بھال کی اور پھر جلد ہی اونٹ صحت یاب ہو گیا۔ پھر مرجینہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اونٹ کا خیال رکھنے میں وہ اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اسے برتن بیچنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ مسعود آنے ہی والا تھا کیونکہ آج 5 دن پورے ہو گئے تھے اور مسعود پیسے لینے آنے والا تھا۔ جب مسعود کو پیسے نہ ملے تو وہ اونٹ کو زبردستی لے کر چلا گیا۔ مرجینہ بہت روئی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کہ جس کو دے کر وہ اونٹ کو واپس لا سکتی۔ ایک دن وہ برتن بنا رہی تھی کہ وہاں ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا تمہارے برتن بہت خوبصورت ہیں، میں یہ سارے برتن تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ مرجینہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی جی ضرور خریدیے۔ جتنے پیسے مرجینہ نے اس شخص سے مانگے تھے اتنے ہی پیسے اس نے ادا کیے۔ پھر اس شخص نے پوچھا تم اکیلے ہی اتنے سارے برتن بناتی ہو، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیتا؟ مرجینہ بولی کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارا کوئی نہیں ہے، میں اکیلے ہی مٹی کے برتن بناتی ہوں اور ان کو بیچ کر ہم باپ بیٹی گزارا کرتے ہیں۔ وہ شخص مرجینہ کی باتیں سن کر مرجینہ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میں عام لباس میں یہاں پر اس علاقے میں لوگوں کا حال چال معلوم کرنے آیا تھا۔ تم بہت محنتی اور ہمت والی لڑکی ہو، مجھے تمہارے برتن بہت پسند آئے ہیں، تم میرے لیے اور برتن بناؤ، میں خود محل کو اس سے سجانا چاہتا ہوں۔
مرجینا یہ سن کر تو بہت ہی خوش ہوئی اور خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا بہت شکریہ، میں ضرور بہت خوبصورت بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت برتن آپ کے لیے بناؤں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ برتن لے کے تم خود آنا محل۔ میں نے جواب دیا جی جی ضرور۔ جب بادشاہ چلا گیا تو مرجینا نے فوراً پیسے لیے اور مسعود کے پاس چلی گئی اور اس کو خوب ڈانٹ کر کہا کہ یہ لو اپنے پیسے اور میرا اونٹ مجھے واپس کرو، اور پھر وہ اپنا اونٹ لے کر واپس آ گئی۔ بادشاہ نے جو اس کو بہت سارے برتنوں کا کہا تھا، اس نے وہ سارے برتن بنائے اور اپنے اونٹ پر لاد کر وہ محل لے گئی۔ بادشاہ سلامت نے اس کے برتنوں کو بہت پسند کیا اور سب محل والوں نے بھی مرجینا کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی مرجینا سے کر دی اور مرجینا ملکہ بن گئی۔ مرجینا نے اپنے اونٹ کا نام دینار رکھ لیا تھا۔ مرجینا نے یہ بات محسوس کی کہ اونٹ کی آنکھوں میں ایک غصہ ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے مسعود سے بدلہ لینے کی چاہت تھی، اور غصہ تو مرجینا کو بھی بہت تھا مسعود پر، کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے بہت ظلم کا نشانہ بنایا تھا، دینار کو لہو لہان کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ ایک دن اپنے محل والوں سے اجازت لے کر اپنے پرانے علاقے میں آئی اور مسعود کے پاس گئی۔ مسعود مرجینا اور دینار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مرجینا نے کہا مسعود، اب میں یہاں کی ملکہ ہوں، الحمدللہ، اور پھر اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اب آئندہ تم نے کسی اونٹ کے ساتھ ظلم کیا تو میں تمہیں قید کروا دوں گی۔ اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینار نے بھی مسعود پر خوب لاتوں کی برسات شروع کر دی۔